نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن مجید کا آج 32واں درس ہے، جو مستقل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ماہ بہار قرآن، ماہ مبارک رمضان، برکتوں کا مہینہ، جو کہ اب آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس برکت کے مہینے کا استفادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ دروس کا سلسلہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ اور انشاءاللہ میں نے جو بار بار اس بات پہ تکرار کیا ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ آپ درس کو توجہ سے سنیں اور اس ہدف کو نظر میں رکھیں کہ اس کو غور سے سننے کے بعد ایک تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے چاہے ایک ہی آیت پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر کچھ جگہیں ایسی آئیں گی، آپ غور کریں گے تو آپ کو معنی اور مفاہیم سمجھ میں آنے لگیں گے، الفاظ کے معنی سمجھ میں آنے لگیں گے۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ چونکہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا اگر ایک ایک لفظ کو الگ الگ جو ہے تشریح کیا جائے، لیکن پھر بھی تا حد امکان آپ کی خدمت میں اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش جاری ہے کہ جو لوگ اس سلسلہ قرآن کے ایک دورے کو پورا کر لیں گے وہ متن قرآن بغیر ترجمہ دیکھے ہوئے قرآن مجید کو سمجھنے لگیں گے۔ لہذا آج جو آیت نمبر 151 ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا ہم نے بھیجا فیکم رسولا منکم، آپ کے درمیان، آپ میں سے، یعنی خطاب ہے مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے رسول بھیجا فیکم تم میں سے، منکم تمہارے درمیان سے، یعنی جو رسول ہے کوئی الگ سے نہیں آیا ہے، تم میں سے ہی ہے، رسولا منکم، اور رسول ہے، وہ تمہارے لیے رسول ہے جو تمہارے درمیان سے، یتلو علیکم آیاتنا، یہ رسول تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے رسول بھیجا تمہارے درمیان، رسول کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ لعل، اس کی پہلے جو آیت گزری تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ کیا تھی آیت؟ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہیں ڈرو بلکہ اللہ کہہ رہا مجھ سے ڈرو، وَلَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ہم چاہتے ہیں کہ تمام کر دے تمہارے اوپر نعمت کو، وَلَأُتِمَّ، ہم چاہتے ہیں کہ نعمت تمام کر دیں۔ کب یہ کہا؟ جب قبلہ بدلنے کی بات آئی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نعمت کو تمام کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے پھر کہا، ایک آیت کون سی ہے؟ فتح مکہ کے ٹائم پہ، یتم نعمتی، ہم چاہتے ہیں کہ نعمتیں تمام کر دیں، لیکن جب دین اسلام کامل پہنچ چکا اور غدیر خم کے میدان میں حکم خدا ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب
وہ پیغام پہنچا دیجئے جس کا حکم دیا جا چکا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ آپ نے انجام نہیں دیا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. ادھر جیسے ہی پیغمبر نے غدیر کے میدان میں اعلان کیا، جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، یہ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. 1.25 حاجیوں کے مجمع میں رسول نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جب ولایت و امامت و خلافت کا اعلان کیا تو اس وقت آیت نازل ہوئی، اتممت علیکم نعمتی. آج کے دن ہم نے نعمتیں تمام کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن ہم نے دین کامل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی. اس کے پہلے مضارع کا صیغہ آ رہا تھا اتمم، تو اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات کی ولایت وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اتنے انتظامات کیے، اور رسول سے کہا کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا. تو جو دین اسلام جناب آدم کے زمانے میں شروع ہوا تھا، جناب آدم کے ذریعے سے اولین خلیفۃ اللہ، آخری رسول کے جانے کے ساتھ ساتھ رسول نے جو وصیت کی کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے. جیسا کہ پچھلی امتوں میں گمراہی آئی کہ نبی کو مانا، نبی کی بات نہ مانی، جناب موسیٰ کو مانا، جناب موسیٰ کی بات نہ مانی کہ ان کے بعد جناب عیسیٰ آئیں گے، یا جناب عیسیٰ جب جانے لگے تو بتایا آخری رسول کے بارے میں، جیسا کہ آیتوں میں بھی آپ نے پڑھا کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ جانتے تھے، چونکہ توریت اور انجیل میں رسول اللہ کی صفات بیان ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی، اپنی ضد پر اڑے رہے. وہی حال ہوا پیغمبر کی امت کے لیے بھی کہ نبی کو مانا لیکن نبی کی بات نہ مانی. بہرحال وقت جو ہے اس طرح سے گزرتا جا رہا ہے. ترجمہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے رسول بھیجا تم میں سے تمہاری ہدایت کے لیے. یتلو علیکم آیاتنا، یہ رسول ہماری آیات کی تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے. ویزکیکم، اور تمہیں تزکیہ نفس کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم کے ساتھ تزکیہ نفس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ علم اگر صرف رہے گا تو علم سے انسان فائدے کی چیز نہیں بنائے گا، بلکہ اگر صرف علم ہے تو ایٹم بم بنائے گا جو نقصان دہ ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول تم کو علم دیتا ہے، کتاب کی اور حکمت کا علم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ بھی چیز بتاتا ہے کہ جو تم جان بھی نہیں سکتے تھے. یعنی وہ چیز ہے کہ جو کہ عالم غیب سے مربوط ہے، وہ بھی رسول بتاتا ہے. لہذا یہاں پہ آیت نے بتایا کہ رسول جو ہوگا کیا ہوگا، لوگوں میں سے ہوگا. لوگوں کے فارسی میں کہتے ہیں از مردم با مردم در مردم، لوگوں میں سے ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، اور اسی قوم کے درمیان سے ہو. یزکیہم آیات میں پہلے آیا ہے، ویزکیہم تزکیہ نفس، یعنی پہلے ظرف جو ہے صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. پہلے اپنے دل کے اندر سے، نفس کے اندر سے گندگیوں کو انسان نکال دے گا، پھر اس کے اندر جو ہے محبت خدا، محبت رسول، محبت امام آئے گی. پہلے پھر اس کے بعد یعلمکم الکتاب والحکمہ، پھر کتاب و حکمت کا علم اس کے اندر مفید ہوگا. اور جو کچھ تم نہیں، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جان سکتے تھے اس کو بھی کون بتاتا ہے؟ یہ رسول بتاتا ہے. آگے ہے آیت نمبر، یہ ہو گیا 51. اب آیت نمبر 52. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمارا ذکر کرو. کون کہہ رہا ہے؟
خدا کہہ رہا ہے فذکرونی، تم ہمارا ذکر کرو، اذکرکم، ہم تمہارا ذکر کریں، وشکرولی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفر اختیار نہ کرو. یعنی جو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو، کفر مت کرو. اذکر نعمتی، یعنی نعمت کا کیا کرو، تذکرہ کرو. اذکرونی، کئی تو اس طرح دو طرح سے، اذکرونی، اذکر نعمتی. کہیں کہیں پر قرآن میں آیا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، اور کہیں کہیں پر ذکر آتا ہے فذکرونی، مجھے یاد کرو. اس کی مثال کیسی ہے کہ یہ چھوٹے بچے کو اگر بہلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو مثلا باپ نے جو نعمتیں لائی ہیں دی ہیں اس کے ذریعے سے، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو باپ کو چھوٹا بچہ کیوں چاہتا ہے کہ چونکہ ہمارے لیے یہ لاتا ہے وہ لاتا ہے، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر چونکہ حقیقی محبت ہے اس لیے چاہتا ہے. لہذا یہاں پر فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فذکرونی، فذکرونی نعمتی نہیں کہہ رہا ہے، فذکرونی اس میں مجھے فذکرونی اذکرکم. انسان کیا ہے، بہت ضعیف ہے. ایک چھوٹے سے کرونا جو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے اس سے پریشان ہے، اتنا ضعیف ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ خدا جو کہ قوی مطلق ہے، وہ خدا جو کہ جس کے کن کے اشارے پر پوری کائنات کی تخلیق ہو جا رہی ہے، وہ کلام کر رہا ہے انسان سے. کیا کہہ رہا ہے، فذکرونی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. ہم؟ ایک انسان تھوڑا بہت عہدے پہ اگر پہنچ جائے تو رشتہ داروں سے نہیں ملتا ہے. وہ خدا کی جو خالق ہے اس کائنات کا، وہ اپنے مخلوق سے کہہ رہا ہے. کون سا مخلوق، جو ایک سانس لینے میں بھی اپنے اللہ کا محتاج ہے، اس سے خدا کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. لہذا خدا کی عظمت و جلالت اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے. روایتوں میں ہے کہ جتنا 70 مائیں جتنا محبت رکھتی ہیں اولاد سے، اس سے کہیں زیادہ خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. لہذا آیت گزری ہے اس میں پڑھا آپ نے کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ اس کے لیے ویسا ہو جائے، تو خدا نے کہا نہیں، دنیاوی نعمتیں اس کو ہم دیں گے، آخرت میں سزا دیں گے. لہذا خدا جو ہے رحیم و کریم ہے. فذکرونی اذکرکم، اقیم الصلاۃ لذکری. خدا کہتا ہے نماز پڑھو، کائے کے لیے، میری ذکر کے لیے، ذکر خدا. فذکرونی، بہترین ذکر کیا ہے، نماز ہے. نماز سے خدا کی یاد آتی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا ذکر خدا سے دلوں کو آرام نہیں ملتا؟ ذکر خدا کیا ہے، نماز ہے. آیت کیا کہہ رہی، فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک سلسلہ ہے. لہذا انسان جب خدا کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو شکر کرتا ہے، قدرت خدا کو دیکھتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ ہم اس خدا کی پناہ میں ہیں. تو انسان کو طاقت ملتی ہے، بھروسہ ملتا ہے، توکل ملتا ہے. علم، اگر علم خدا کا آدمی تصور کرتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، علم خدا کو یاد کرتا ہے، اس کا انسان کے اندر حیا اور شرم پیدا ہوتی ہے. اگر عدالت خدا کی یاد کرتا ہے تو انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، گناہ سے بچتا ہے. امداد غیبی، اللہ کی طاقتیں جو ہے، غیبی مدد اللہ جو کرتا ہے، اس کا اگر تذکرہ ہوتا ہے تو پھر انسان مایوس نہیں ہوتا ہے. چونکہ آخری مدد جو انسان کے لیے رہتی ہے، جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تو پھر انسان خدا سے لو لگاتا ہے. زیادہ آیت کیا کہہ رہی، فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکرولی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو اور میرا کفر نہ کرو.
پھر آیت نمبر 153، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والو. دیکھیے جہاں پر ایمان لانے والوں خطاب ہو، میں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں پر خاص مسلمان مراد ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو کس چیز کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. زیادہ اس جو ابھی ہم نے آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس کے ذیل میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس آیت کی بہترین مصداق جو امام معصوم نے فرمایا کہ تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. البتہ تسبیح پڑھنے کو بہت اطمینان سے، احترام اور ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تسبیح پڑھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب رکھتی ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا نہیں جلدی جلدی، آرام سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی واقعی تعریف کر رہے ہیں. لہذا امام نے کیا فرمایا اس آیت کے مصداق میں کہ اس کی بہترین مصداق یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس کی بہترین مصداق تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ جیسے تمام وقت ہم نکالتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوشش کریں کہ کبھی بھی اس کو فراموش نہ کریں. کم سے کم ہر نماز کے بعد زیارت سے پہلے اور تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھے، اور اس کا ثواب جیسا کہ ذکر ہوا کہ 1000 رکعت نماز کے ثواب کے برابر ہے یا اس سے بڑھ کے. اب آگے آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، لمن اس کے لیے، یقتلو یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، جو قتل ہو گئے ہیں، فی سبیل اللہ، فی معنی میں، فی سبیل معنی راستہ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات ان کو مردہ مت کہو، موت کی جمع اموات. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو ان کو جو قتل ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء عند ربہم، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں ہے. انسانوں تم سمجھ نہیں سکتے ہو وہ کیسے زندہ ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیا پیتے ہیں، ان کی خوشی کیا ہے، ان کا غم کیا ہے، یہ انسان نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ عالم برزخ سے مربوط ہے. جو شہید ہے اس کو عالم برزخ میں اللہ کی طرف سے کھانا بھی ملتا ہے، خوشی بھی ملتی ہے. لہٰذا 2 آیتیں جو ایک ساتھ آئی ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وہ آیت اس وقت کے لیے خوشی کے لیے، جب خوشی میں رہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر غم میں رہو تو پھر کیا کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے. زیادہ روایات میں جب بھی کوئی مشکلات ہوتی تھی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو آپ فوراً مسجد میں جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. یعنی نماز کیا ہے، مستعین، مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے. ائمہ معصومین نے عملاً یہ ہمارے سامنے پیش کر کے دکھایا ہے کہ مدد جو ہے نماز سے ملتی ہے، مدد جو ہے صبر سے ملتی ہے. لہذا صبر کی بہت سی قسمیں ہیں، صبر بر طاعات، صبر بر معصیات. علماء علم اخلاق نے اس کے بارے میں مفصل گفتگو کی ہے.
ایک صبر ہے جنگ کے درمیان، جنگ میں جب جا رہے ہیں تو کیا صبر کریں گے؟ تیر لگے گی، نیزہ لگے گا، زخم لگیں گے، اس کے اوپر صبر کرنا۔ ایک صبر ہے گناہ کرنے سے صبر کرنا، گناہ سے اپنے کو روکنا، صبر کرنا۔ دنیا کی رونق دیکھ کر کے اس میں ملوث نہ ہو جانا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ شہوت ہے، اس سے بچنے میں کیا ہے؟ یہ بھی صبر کا مورد ہے۔ شبہات، بہت سے اعتراضات مذہب پر، دین پر آتے ہیں، وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا، صبر سے کام لینا، ناراض غصے نہ ہونا، اچھے سے بحث کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ صبر کے مصادیق۔ جب انسان کو چاہیے کہ مدد مانگے، اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آگے آیت نمبر 154، آج کے اس درس کی آخری آیت، وَلَا تَقُولُوا، یہ تو ہو گیا آیت نمبر 54، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ ماہ مبارک رمضان والی بھوک نہیں، اس میں تو معلوم ہے کہ دن بھر کا روزہ پورا ہوگا، شام کو اذان ہونے کے بعد افطار کر سکتے ہیں۔ والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، اور مالوں میں کم ہو جانے کے ذریعے سے ہم امتحان لیں گے، مال کم ہو جائے۔ والانفس، جانوں میں کمی ہونے کے ذریعے سے امتحان لیں گے، یعنی گھر میں 10 آدمی ہیں، زیادہ لوگ مر گئے، یہ بھی اس کے ذریعے سے امتحان۔ والثمرات، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، ہیں کاہے کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال میں، نفس میں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے سے۔ وبشر الصابرین، اے میرے رسول، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دیجئے۔ بشارت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ، کون صبر کرنے والے ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، انا للہ ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے، لہذا وہی جو ہے کامیاب ہے۔ لہذا جنگ بدر میں یہ جو آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، اور اس میں سے جو ہے 8 مہاجرین میں سے تھے، اور 6 مہاجرین میں سے تھے، اور 8 انصار میں تھے۔ انصار کسے کہتے ہیں؟ جو مدینہ میں رہنے والے ان کو انصار کہتے ہیں، جو مکے سے مدینے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں۔ لہذا مہاجرین جو شہید ہوئے وہ 6 تھے، اور انصار 8 شہید ہوئے۔ تو اس وقت یہ بات ہونے لگی کہ ارے تو جنگ میں 14 مسلمان مار دیے گئے، تو آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لہذا خداوند عالم ان کو رزق بھی دے دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، لیکن انسان کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ جو ہے ایک تھیوری کو خدا جو ہے اعلان کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر مرے تو زندہ رہو گے۔ لہذا قرآن مجید میں لفظ لیسا اور لفظ بل، یعنی یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، بل احیاء، بل احیاء،
ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ بل احیاء، ان کو ایسا نہ کہو بلکہ ایسا ہے کہ جہاں پر اس طرح کا اصرار اور تاکید قرآن میں پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کلچر سے مقابلہ کرنا ہے. لہٰذا کسی کلچر کو بدلنے کے لیے، زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے یہ کیا ہے بہت ہی سخت کام ہے. ولیکن لا تشعرون، تم نہیں سمجھتے ہو. برزخ میں جو ان کو کھانا ملے گا، جو رائے خدا میں شہید ہوئے ہیں ان کو جو غذا ملے گی، جو خوشی ملے گی، وہ تم نہیں جان سکتے ہو. اس کی مثال ایک ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے ماں جو ہے بچے سے محبت کرتی ہے، اور کوئی پوچھے کہ کیا ہے، کیسی محبت ہے، تو ماں یہ کہہ سکتی ہے کہ تمہیں کیا معلوم یہ محبت کیا ہوتی ہے. جو ماں نہیں، جو ابھی عورت ماں نہیں بنی ہے، وہ کیا جانے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. ولیکن لا، تو جب تک شہید جو نہیں ہوا ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ رزق کون سا ہے اور وہ خوشی کون سی. لہذا اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں، جو ہمیں ظاہری نعمتیں ملی ہیں، ان کا ہم احسان نہیں کر سکتے، اور جو باطنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں جہاں تک ہمارا تصور بھی نہیں جا سکتا. لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگار محمد وعلی محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ان میں سے قرار دے کہ جو تیری نعمتوں پہ شکر گزار ہیں. پروردگار محمد وعلی محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ماہ مبارک رمضان ہے، ہماری اس مختصر سی تلاوت کلام اللہ جو کہ ہم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس کا ثواب جو حاصل ہو وہ ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما. پروردگار محمد وعلی محمد کے صدقے میں جو بھی پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ زمانہ پورا آشوب ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.